بندہ خدا کی محنت، اس کے نتائج، اس کی جافشانی، بلکہ اگر کہنے دیجیے تو اس کے جنون کے نتائج دیکھ کر جو مسرت دل کو ہمیشہ ہوتی ہے وہ آتی ہے۔ میں نے لفظ جنون بولا ہے مخانہ کو محسوس نہ ہو سچی بات یہ ہے کہ مولانا کی جو کیفیت ہے طلبا کو پڑھوانے کی، اس کے ساتھ لگنے کی، ان کے مطالعے کی سرپرستی کرنے کی، اور اس میں اس حد تک لگ جانے کی کہ اپنے اہل خانہ کی تک کی فکر نہ رہے، یہ اس کو ایک طرح کا ایک اچھا جنون کی خیر کے بچے کے کہہ سکتے ہیں، ایک ایسی چیز ہے جو اس زمانے میں نایاب ہے۔ اسی کی جانب ابھی برادر کلام رضا فیضی اشارہ کر رہے تھے، غالباً انہوں نے ہم لوگوں کو تو بس ردیف و قوافی کے لیے شامل کر دیا۔ میں آج صبح ایک اقتباس پڑھ رہا تھا، پہلے بھی پڑھا تھا، آج بھی پڑھا تھا، اور آج مجھ کو یہاں آنا بھی تھا۔ وہ شیخ یوسف القرضاوی کی ایک عبارت تھی جو انہوں نے شیخ فیصل مولوی جو لبنان کے ممتاز مصنف تھے، ان کے اس میں انہوں نے لکھی تھی۔ آج صبح پھر وہ اقتباس ایک مرتبہ میرے سامنے آیا تو مجھے مولانا پھر یاد ہے۔ بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگوں کے یہاں کے اس طرح کی نشستوں میں میزبان اور منتظم کی بیجا تعریفوں کا ایسا رواج ہوا ہے کہ موقع پر بھی کرو تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ غلط بولو، لیکن صرف اس لیے کہ آپ حضرات کو قدر ہو اس نظام کی، مولانا کی محنتوں کی، اس لیے کچھ چیزیں میں ذکر کر دیتا ہوں۔ علوم اور مضمون میں انہوں نے اہل علم کی دو قسمیں کی، ایک قسم تو جو ہے وہ ہے، لیکن ایک دوسرے قسم کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے وَهُنَاكَ آخَرُونَ مِمَّنْ رَزَقَهُمُ اللَّهُ الْهِدَايَةَ وَالتَّوْفِيقَ، اور پھر ان کے بہت لمبے چوڑے اور صاف ہیں، اس میں ہے هَؤُلَاءِ لَيْسَ هَمُّهُمُ الصَّدِيقُ وَلَكِنْ الْعَمَلُ، وَلَيْسَ هَمُّهُمْ التَّوِيلُ وَلَكِنْ الْإِصَابَةُ، وليس غايتهم إرضاء الناس ولكن إرضاء الله، فهم يحبون العمل في صمت والقول في حكمة والجدال بالتي هي أحسن۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ اس زمانے میں جو سب سے کامیاب وصف ہو چکا ہے وہ ہے شہرت پسندی سے دوری۔ یہ وصف جو ہے یہ اس زمانے میں بہت کم ہے، اس زمانے کی وبا ہے شہرت پسندی۔ صورتحال اگر آپ کو اندازہ کرنی ہو تو اردو اخبارات کا صفحہ نمبر 2 اور 3 کافی ہے ہمیں ہمارا اپنا دکھانے سے۔ نہ جانے کتنی نشستیں ہیں، کتنے کام ہیں جو ہوتے ہی نہیں ہیں اور ان کی خبریں آ جاتی ہیں۔ یہاں موجود اہل علم کو اس چیز کا باغا تجربہ ہے، شاید میں نے کبھی ایک مرتبہ طلبا کو سنائی بھی ہے وہ چیز کہ ہمارے استاد گرامی مولانا شہباز اصلاحی صاحب کا جب انتقال ہوا تو 3-4 دن کے بعد ان کی ایک تعزیتی نشست کی خبر چھپی۔ اس اطلاع سے مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس میں بھی شریک تھا اور میں نے بھی گفتگو کی اس خبر کو۔ تو اس میں ایک صاحب نے ہمارے کرم پر میں نے ان کو فون کیا کہ بھائی کیا آپ نے کوئی نشست وشست کرائی ہے؟ تو وہ تھوڑے سے 1-8 منٹ کو قائم ہوئے، لیکن بعد میں مجھے لگا کہ ان کو مجھ پر حیرت ہو رہی ہے کس زمانے کی جو آدمی باتیں کر رہا ہے، میں نے اس کا نام دے دیا تکلیف آپ کی بغیر کچھ کیے پھر بھی تو ایک ایسے زمانے میں جب بے کچھ کیے لوگ شہرت پسندی کو کرتے ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ مولانا کی اس طرح کی محنتیں کہ وہ ایک جہد مسلسل ہے، وہ 1-2 دن کا کام نہیں ہے، 2-4 ہفتوں کا کام نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں برسہ برس کا سلسلہ ہے، نسلوں برس کا سلسلہ ہے، اور مولانا کی محنت ہے اور لوگوں پر سر پڑتا ہے۔ تو بھائی سچی بات یہ ہے کہ اس کی آپ لوگوں کی طرف سے بہت قدردانی ہونی چاہیے، اور اس کی مثال بہت شاد و نادر غالباً اس زمانے میں ملے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے کچھ زیادہ عرض نہیں کرنا ہے، چند باتیں ریاست کے بعد سے بیٹھا ہوا ہوں، بعض مقالات کو سن کر کے چند باتیں محسوس ہوئی ذہن میں، تو وہ میں صرف اس لیے عرض کر دیتا ہوں تاکہ اگر آپ مستقبل میں ان چیزوں کو اپنی تحریروں میں ان کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ اور آخر کے کچھ مقالات 7-8-10 مقالات کو چھوڑ دیجیے یہ یہاں پیش کیے ہوئے، تو بقیہ کے اکثر جو مقالات
کیسے متعین ہوئی، اس کی رویداد سنیں. یہ سب چیزیں قابل ذکر ہو سکتی ہیں جب آپ کو کوئی 25-30 صفحے کا مقالہ لکھنا ہو. جب کل 2.5 منٹ میں آپ کو اپنی بات پیش کرنی ہے، 2 صفحے یا 1 صفحے میں لکھنی ہے، تو آپ کو یہ جو ہمارے یہاں کی تحریروں میں تمہید ومید ہوتی ہے نا، اس سے صرف نظر کرنا ہوتا ہے. پہلی چیز یہ براہ راست موضوع میں داخل ہو جاتے ہیں. بہت آپ نے کیا تو 1-2 لائن لکھ دیجیے بس، اس سے زیادہ کئی پیراگراف بعض طلبہ نے لکھا. پھر کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ایسے پروگرام کو یقیناً ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے، سیکھنے کے مرحلے میں، اس لیے عیب کچھ نہیں ہے، بالکل اس مرحلے میں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن شاید یہ بات بتانی اس لیے ضروری ہے تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو. تو ایسے جب ہوتا ہے کہ ہم کوئی مختصر چیز لکھ رہے ہوتے ہیں تو آج کیا ہونا چاہیے تھا؟ آج ہونا ہی چاہیے تھا کہ آپ نے کن چیزوں کا مطالعہ کیا، اس میں کیا موضوعات تھے، کیا کم از کم بنیادی ذیلی موضوعات، ان کی ایک فہرست آ جاتی. بعض مقالات میں آئی گئی ہے، بعض مقالات میں بہت خوبی کے ساتھ آ گئی ہے، لیکن اکثر مقالات میں نہیں ہے. تو یہ ایک چیز دیکھنے کی ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز مختصر لکھنی ہوتی ہے تو بالکل دوسرا طرز نگارش ہوتا ہے. وہ تمہید ومید کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. تو ہم لوگوں کو مقالہ لکھنے کا ایک طریقہ بتایا جاتا ہے نا، پہلے تمہید ہوتی ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر وہ ہوتا ہے. وہ سب کچھ وقت وہ ہوتا ہے جب ہمارے پاس وقت کی حسب گنجائش ہو، صفحات حسب منشا ہو. اور جب 2-3 منٹ کی گفتگو کرنی ہے تو فوراً صلب موضوع پر آئیے، فوراً اصل موضوع پر آئیے، ٹھیک ہے، اور اس طرح اس کی تلخیص کر دیجیے. تو یہ ایک بات. اچھا ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، اور مولانا کی جو کرم فرمائی ہے اس کی وجہ سے کہہ سکتا ہوں، ورنہ شاید دوسری جگہ ایسی بات کہنی ہو تو شاید کہنا مشکل ہو. یہاں جن طلبا نے ایک تاریخ کی جہت منتخب کی، اس میں 7-8 طلبا کے یہاں ایک کتاب نظر آئی، تاریخ تہذیب اسلامی. یقیناً اپنی بعض خصوصیات میں طاقت. ہمارے یہاں اردو میں ایسی تجزیاتی تاریخ نگاری شاذ و نادر نہیں، کوئی شک کی بات نہیں. میں اپنے آپ کو خوش قسمت مانتا ہوں کہ اس کے عظیم مصنف سے راست میرا میں نے استفادہ کیا. میں ان کے گھر گیا، ان کے گھر قیام کیا، وہاں راست استفادہ کیا اپنی طالب علمی کے آخری زمانے میں. لیکن عزیزوں، جن جلدوں کا آپ نے مطالعہ کیا ہے، اس کتاب کو پڑھتے وقت، اس جلد کو پڑھتے وقت جس کا یہاں سب سے زیادہ تذکرہ ہوا، دوسری جلد کا، ایک بات اس تصنیف اور اس مصنف کے سلسلے میں جو اگرچہ گزشتہ صدی کے عظیم ترین مصنفین میں تھے، جس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، مورخین سے علم تاریخ کے بارے. لیکن ایک چیز خیال رکھنے کی ہے، ہمارے مورخین کے عام رویے کے رد عمل میں تھے، رد عمل کی کیفیت ان کے اوپر تھی، اور اس کی وجہ سے وہ بعض عظیم ترین شخصیات کے لیے ان کے قلم سے بعض موقعوں پر جیسا پاس لحاظ رکھنا چاہیے تھا، وہ ان کے قلم میں نہیں رکھا. ہماری تاریخ کا یہ عہد صرف ہماری تاریخ کا ایک عہد نہیں ہے، ہمارے دین کے صحیح فہم کی بنیاد ہے. اگر اس عہد کی تاریخ میں ہم دائیں یا بائیں ہوئے، اور وہ جو سلیم فہم اور سلیم فکر ہے اس سے ذرا سا دائیں یا بائیں ہوتے ہیں، کسی طرف بھی ہم جاتے ہیں، تو سیدھے اس سے ہمارا دین کا فہم اور دینی فہم جو ہمارا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. اس لیے اس کتاب کے، اس مصنف کے اس کتاب کو پڑھتے وقت اور بعض دیگر تصنیفات کو پڑھتے وقت ان کی اس چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ وہاں وہ ایک رد عمل کی کیفیت میں ہے. بالخصوص میں واضح طور پر کہہ دیتا ہوں، مشاورات صحابہ اور اس کے بعد کے عہد کے جو تسلسل ہے، اس میں عام مورخین کی روش کا ایک رد عمل ہے جو ان کے یہاں نظر آتا ہے. وہ بھی حد اعتدال سے دوسری طرف جاتی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، اور بسا اوقات طلبا سے ان کا ذہن جو ہے وہ بہت مشوش ہو جاتا ہے، یا بعض غلط چیزیں ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں جن کا ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. میں نے یہ بات صرف اس لیے کہی کہ چونکہ 8-10 طلبا نے وہ کتاب پڑھی ہے، اور کہیں کوئی اشارہ کسی طالب علم کی کتاب میں اس جانب نہیں آیا تھا، کسی طالب علم کے مقالے میں، تو میں نے یہ ضروری بات سمجھی کہ اس کتاب کے حوالے سے یہ بات ہوئی. اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ کتاب تاریخی تجزیہ نگاری کی ہمارے یہاں اپنی رسالہ ان عہدوں کی، جس طرح ہمارے تاریخ اسلام پر کتابیں لکھی جاتی ہیں نا، تو عام طور پر صرف واقعات کا ایک مخصوص طرز بیان ہے جو کہ کر دیا جاتا ہے. خود مصنف کی زبان میں واقعات کی کھتونی ہے ہمارے یہاں کی کتاب، خود وہ بہت کہا کرتے تھے، لکھا بھی انہوں نے. لیکن یہ صحیح ہے کہ اس عیب سے یہ کتاب بعد میں بہترین تجزیہ نکالی ہے. آپ کو اپنی تاریخ کا کہ وہ چیزیں وہاں ملیں گی تجزیہ کر کے جو کہیں اور نہیں ملیں گی، لیکن اس عہد کی تاریخ میں ان سے یہ غلطیاں کئی مقامات پر ہوئی ہیں، اور یہ ایسی سنگین چیزیں ہیں جو ہمارے دینی فہم کو متاثر کر سکتی ہیں.
اس لیے میں نے عرض کر دی. امید ہے کہ مولانا محسوس نہیں فرمائیں گے. جزاکم اللہ خیر.